مرض جو ہے، بیماری، بیمار ہو جانا، موت کی دوا ہے۔ اب لوگ سوچتے ہوں گے میں موت کا بیان لے کے بیٹھ گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی وبائی اور بلا والی بیماری کرونا بے شمار اموات کی خبریں آتی ہیں، سارے دن ساری رات موت کی خبروں کو سن سن کر دل میں یہ ہوا کہ موت کے حالات کو آپ کی خدمت میں بیان کر کے اس کے انتظار میں رہنے کی ہم لوگوں کو توفیق ہو جائے۔ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جو موت کو یاد کرے گا، موت اس کے لیے رحمت بن کر آئے گی۔ سیدنا زید بن اسلم علیہ رحمت الرضوان نے فرمایا، ایک شخص نے حضرت سیدنا کعب الاحبار علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے دریافت کیا کہ وہ کون سا مرض ہے جو لا علاج ہے، جس کی دوا نہیں ہے؟ فرمایا موت۔ حضرت سیدنا زید بن اسلم علیہ رحمہ نے فرمایا موت ایک مرض ہے جس کی دوا اللہ عز و جل کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زندہ رہیں اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق اعمال صالحہ سے پیدا کریں۔ ہمارے جسم کے اندر، بدن کے اندر بولنے کی صلاحیت ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ نے روایت کی کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندے پر موت اور اس کی سختیاں طاری ہوتی ہیں تو اعضائے بدن ایک دوسرے سے کہتے ہیں السلام علیکہ تفارقنی وافارقک الی یوم القیامہ، یعنی تجھ پر سلامتی ہو، تو مجھ سے اور میں تجھ سے قیامت تک کے لیے جدا ہو رہا ہوں۔ سیدنا حسن بصری علیہ رحمت رضوان نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں انسان کو حالت موت میں سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب اس کی روح حلق تک پہنچتی ہے۔ اس وقت وہ بے چین ہو جاتا ہے اور اس کی ناک اوپر کو اٹھ جاتی ہے۔ سیدنا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ شہید کی یہ خصوصیت ہے کہ موت کی جو تکلیف غیر شہید میں ہوتی ہے وہ یہاں نہیں پاتا۔ شہید اور موت کی تکلیف، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید موت کی اتنی ہی تکلیف پاتا ہے جتنی تم میں سے کسی کو چٹکی بھرنے سے ہوتی ہے، یعنی یہ اس کی فضیلت ہے۔ راہ خدا میں جان دینے والا جو شہید ہے اس کے بارے میں تو فرمایا گیا ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ موت کا فرشتہ
ملک الموت اسرائیل علیہ السلام، ان کی وفات کے بارے میں سیدنا محمد بن کعب قرظی علیہ رحمۃ الرحمٰن نے فرمایا، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ سب سے آخر میں ملک الموت علیہ السلام وفات پائیں گے۔ ان سے فرمایا جائے گا، اے ملک الموت، مر جائیے، تو اس وقت وہ ایسی چیخ ماریں گے جس سے زمین اور آسمانوں کی مخلوق سن لے تو خوف سے سب کا دم نکل جائے۔ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام بھی وفات پا جائیں گے۔ انبیاء علیہ السلام پر موت کی سختی کے دو فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ سیدنا امام قرطبی علیہ الرحمہ نے فرمایا، حضرات انبیاء علیہم الصلوات و تسلیم پر موت کی سختی کے دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ اس میں ان کے فضائل کی تکمیل اور درجات کی بلندی ہے۔ یہ سختی کسی قسم کا نقص اور عیب عذاب بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ایسائی ہے جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ سب سے بڑھ کر آزمائش نبیوں کو ہوئی ہیں، پھر اس کے بعد جو مرتبے والے ہیں، اور پھر درجہ بدرجہ لوگوں کو۔ دوسرا فائدہ، مخلوق موت کی تکلیف کا اندازہ لگا سکے، اور یہ ایک باطنی چیز ہے۔ بعض اوقات انسان کسی کو مرتے دیکھتا ہے تو اس پر کسی قسم کی حرکت اور رنج نظر آنے کی صورت میں گمان کرتا ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکل رہی ہے، لہذا وہ موت کے معاملے کو آسان سمجھتا ہے اور یہ نہیں جان پاتا کہ میت پر کیا گزر رہی ہے۔ لہذا جب انبیاء کرام علیہم السلام نے باوجود مقرب بارگاہ الہی ہونے کے اپنے متعلق موت کی سختی کو بیان کیا تو امت کے گنہگاروں کے لیے یہ چیز باعث تسلی ہو گئی۔ البتہ کفار کے ہاتھوں شہید ہونے والے پر یہ تکالیف نازل ہی نہیں ہوتی۔ علماء کرام کی ایک جماعت نے بیان کیا کہ مسواک کا استعمال نزع میں آسانی پیدا کرتا ہے، اور اس پر انہوں نے ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس حدیث کو دلیل بنایا ہے کہ وقت وصال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے مسواک استعمال کی تھی۔ مسواک کا استعمال نزع کے عالم میں، یعنی مسواک کی اس سے بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ سیدنا میمون بن مہران علیہ رحمۃ الرضوان نے فرمایا، تم ہمیشہ کسی نہ کسی نیک عمل کو یاد رکھو، یہ بوقت موت مردے پر آسانی کا باعث ہے، یا پھر مرنے والا اپنے اس نیک عمل کو یاد کرے جو اس نے آگے بھیجا ہے۔ موت بری چیز ہے کیا؟ اللہ اکبر! مومن کی موت بری ہو ہی نہیں سکتی۔ مومن کی موت کے بارے میں سیدنا عاصی غازی پوری علیہ رحمۃ الرضوان جو صوفی
شاعر بھی تھے، ولی تھے، عالم جلیل تھے۔ آپ نے ایک شعر میں فرمایا، اپنی موت کے حالات کو خود بیان کیا اشعار میں، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی۔ آسی یہ عین سے نہیں ہے، یہ آس سے آسی ہے۔ فرمایا آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، کہ ہے شب گور بھی اس گل کی ملاقات کی رات۔ یعنی آج تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دانائے غیوب رحمت للعالمین کا جمال جہاں آرا، ان کے انوار و برکات سے مشرف ہونے کا وقت ہے۔ موت بری چیز نہیں ہے۔ مومن کی موت، ایمان والے کی موت، غلامان مصطفیٰ کی موت، خوش عقیدہ مسلمانوں کی موت کے سلسلے میں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عنید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موت کے اچانک آ جانے کے بارے میں پوچھا کہ کیا یہ بری ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیوں کر بری ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت مومن کے لیے راحت ہے اور گنہگار کے لیے افسوسناک پکڑ ہے۔